السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. یا اللہ آسان وہی ہے جسے تو آسان بنا دے اور تو جب چاہے مشکل کو آسان بنا دے، آمین یا رب العالمین. آج الحمدللہ رمضان کا پہلا روزہ ہے، اور یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس رمضان میں ہم اپنے آپ کو جو ہم نے اپنے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما دے. ہم اپنی زندگی کو جو ہم نے غفلت میں دن گزارے ہیں اس کو بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور جو ہم نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ ہم عابد سے عابد بنیں گے، یا اللہ ہمیں اپنا بہترین عبد بننے کی توفیق عطا فرما دے. یہ مہینہ جو ہے یہ ہم احسان کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے، اس میں صحت ایمان عافیت کے ساتھ یہ مہینہ گزارنے والا بنا دے. یا اللہ اس کی ساری برکتیں ساری رحمتیں سمیٹنے والا بنا دے. ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پروڈکٹیو بنا دے، ہم ضائع نہ کریں کچھ اس میں، اور ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ روزے رکھیں. اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہم کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے والا بنا دے، اور ہم سب کے دلوں کو پاک صاف کر دے. اگر ہمارے دلوں میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی نفرت، کینہ، حسد، غصہ کچھ بھی ہے یا اللہ، تو اس کو ہمارے دلوں سے پاک کر دے. اور جو ہم سے ناراض ہیں ان کا دل ہماری طرف سے صاف کر دے. اور یا اللہ خاص الخاص بات یہ ہے کہ جب ہماری عبادات جو ٹوٹی پھوٹی ہم کریں گے اس مہینے میں، یا اللہ تیرے رب تیرے حضور میں پیش کی جائیں تو انہیں شرف قبولیت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اچھا، یہ ہمارا رہتا تھا تھوڑا سا 8ویں سپارے کا اینڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر ہے 85. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں سے گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. یہ سورہ اعراف میں بہت سارے انبیاء کی قوموں کا ذکر ہے، اور خاص طور پہ ذکر اس طرح ہے کہ کس کس قوم نے کیا کیا اخلاقی برائیاں تھیں، کیا معاملات کن کے خراب تھے، اور اس پہ کیا عذاب آیا تھا. تو اب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. یہ مدین کا علاقہ حجاز کے بالکل قریب تھا، اور یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی. ان کے پیمانے چینج تھے، یعنی کہ 2 خرابیاں تھیں اس قوم میں، ایک تو شرک اور دوسرا تجارتی معاملات میں بددیانتی کرتے تھے. انہی چیزوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا. انہوں نے خریدنے کے پیمانے بڑے رکھے ہوئے تھے اور بیچنے کے پیمانے چھوٹے رکھے ہوئے تھے. یہ اخلاقی خرابی ان میں بہت زیادہ تھی. آیت ہے 85. اور زندگی کے راستے میں رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ،
کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ بات انبیاء اس وقت کہتے تھے جب وہ تھک جاتے تھے اپنی قوم سے بہت زیادہ، اور واقعی پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ بھی فرما دیتا تھا۔ یہ 9واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا، خواہ ہم راضی ہوں یا نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس پلٹ آئے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اس طرح ممکن نہیں ہے، اللہ یہ کہ خدا ہمارا رب ہی یہی چاہے، یعنی کہ اللہ ماشاء اللہ، جیسے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں کسی بات کے لیے کہ اگر اللہ ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ بھی ایک دعا ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ یہ آیت 89، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں، اور جس کو آتی ہے ٹھیک، نہیں آتی تو یاد کر لیں۔ اگلی آیت ہے 90۔ اس کی قوم کے سرداروں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کیونکہ ان کو ٹھیک ٹھیک تولنے کی بات کرتے تھے اور ڈاکہ زنی سے روکتے تھے، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے شعیب کی بات مانی اور صحیح صحیح تولا تو تمہارے بزنس ہی ٹھپ ہو جائیں گے، یعنی کہ بربادی ہو جائے گی تمہاری۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے ہیں۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے تجارت نہیں کرتی، حلال رزق کمانے کے لیے تجارت نہیں کرتی، درہم اور دینار کے بندے بن کر یہ زندگی گزار رہے تھے، تو یقیناً یہ قبول حق سے انکار تھا، پھر میں ان کے لیے کیسے افسوس کروں۔ آگے کس کی باری؟ آیت نمبر 94۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ یہ بالکل اس میں کچھ بھی اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، ورنہ یہ بالکل کلیئرلی ہے سب۔ نہیں، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں۔
Next. Anika. अस्सलाम वालेकुम भाभी, 1 मिनट Okay, okay. म्यूट नहीं हो रहा था. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. आयत नंबर 100 यरिसूनल अर्द मिन बादी अहलिहा नहीं नहीं, यहाँ से है आपका अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्द मिन बादी अहलिहा. जी भाभी यहीं से आयत 100. इधर से पढ़ो. हाँ जी, Okay. 100 मैंने आपकी आवाज से कट रही है. आ ही नहीं रही आवाज. थोड़ा रॉन्ग हो गया. अनिका आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है भाभी? हाँ अब आई है. क्या इन लोगों को जो अहले ज़मीन के मरने के बाद ज़मीन के मालिक होते हैं, ये अमर मौजब हदायत नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो इनके गुनाहों के सबब इन पर मुसीबत डाल दें और इनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कुछ सुन ही ना सकें. ये इधर ये 2 गुनाहों के नताइज बताए गए हैं कि उन पर मुसीबत आए और दिल सख्त हो जाए. अगर मुसीबत, इसलिए इंसान को साथ साथ तौबा करते रहना चाहिए कि जहां भी कोई गलती हो फौरन अल्लाह ताला की तरफ राग़ब होना चाहिए. ये नहीं कि इंतजार करते रहें कि अभी एक दफा में करेंगे, साथ ही तो बस इस्तिग़फ़ार कर लेनी चाहिए. ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुनाते हैं और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए, मगर वो ऐसे नहीं थे कि जिस चीज को पहले झुठला चुके हों उसे मान लें. इसी तरह अल्लाह काफरों के दिलों पर मोहर लगा देता है और हमने उनमें से अक्सरों में अहद का निबाह नहीं देखा, उनमें अक्सरों को देखा तो बदकार ही देखा. ये कमिटमेंट की बात हो रही है कि दीन के किसी मामले में ना वो कमिटमेंट नहीं करते थे, कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं करते थे. फिर इन पैगंबरों के बाद हमने मूसा को निशानियां देकर फिरौन और उसके अयाने सल्तनत के पास भेजा, तो उन्होंने उनके साथ कुफर किया. सो देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम क्या हुआ. ये यहाँ से लेके आखिर तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है और तवील किस्सा है. और इसमें ये कहा गया है कि देखो जो लोग देखो उन फंजुर का मीनी आया है वर्ड कि आप देखें कि वो जो लोग फसाद करते थे, तकब्बर करते थे और अपने आप को बड़ा समझते थे, दूसरों पर जुल्म करते थे, नाइंसाफिया करते थे, तो फिर बिल्लाखिर उनका क्या अंजाम हुआ. और मूसा ने कहा कि ऐ फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ और मुझ पर वाजिब है कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ कहूँ सच ही कहूँ. मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ. यानी उनका मतलब था कि वो मेरा ही रब नहीं है, तुम्हारा भी रब है. सो बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की रुखसत दे दीजिए. फिरौन ने कहा, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के 2 बड़े निकात थे. एक तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना था और दूसरा इनको बनी इसराइल को गुलामी से निजात दिलवाना था. फिरौन ने कहा कि अगर तुम निशानी लेकर आए हो और तो अगर सच्चे हो तो लाओ दिखाओ. मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो वो उसी वक्त सरीह अजदहा हो गया और अपना हाथ बाहर निकाला तो उसी दम देखने वालों की निगाहों में सफेद बराक था. जी खत्म हो गया अभी. बेशक. आयत नंबर 109. फिरौन की कौम के सरदार एक दूसरे से कहने लगे कि ये तो यकीनी तौर पर बड़ा माहिर जादूगर है. ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल बाहर करे. अब बताओ तुम्हारी क्या राय है. उन्होंने कहा कि जरा इसको और उसके भाई को कुछ मोहलत दो और तमाम शहरों में हर कारिक भेज दो ताकि वो तमाम माहिर जादूगरों को जमा करके तुम्हारे पास ले आए. चुनाचे ऐसा ही हुआ और जादूगर फिरौन के पास आ गए और उन्होंने कहा
کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تمہارا شمار یقیناً ہمارے مقرب لوگوں میں بھی ہوگا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ چاہو تو جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو، ورنہ ہم اپنے جادو کی چیزیں پھینکیں۔ موسیٰ نے کہا تم پھینکو۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ان پر دہشت طاری کر دی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ بس پھر کیا تھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنی شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھیں۔ اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا بنا بنایا کام ملیا میٹ ہو گیا۔ اس موقع پر وہ ملغوب ہو گئے اور شدید سبکی کی حالت میں مقابلے سے پلٹ کر آ گئے، اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا، اور وہ پکار اٹھے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون بولا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے، یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ اچھا تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا، میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا کر رہوں گا۔ انہوں نے کہا یقین رکھ کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس واپس جائیں گے، اور تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کے پیمانے انڈیل دیں اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع دار ہوں۔ بے شک بے شک۔ اچھا، ایک خاص بات اس رکوع کی میں نے بتانی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے دشمنوں سے بھی کام لیتا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو اتنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے اپنی تبلیغ کے لیے، انہیں بہت محنت کرنی پڑتی اور جگہ جگہ چل چل کے جانا پڑتا۔ فرعون نے خود ہی یہ انتظام کر دیا کہ سارے ملک سے جادوگر بھی بلا لیے اور ایک ایسا دن مقرر کیا جب ان کا کوئی فنکشن ہوتا تھا، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی بہترین طریقے سے تبلیغ کا موقع مل گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تھا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں صلہ ضرور ملے گا، جادوگر کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اس دنیا سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جتنا بڑا جھوٹا اور شعبدہ باز ہوتا ہے ہماری اسمبلیوں میں، اس کو اتنے بڑے عہدے ملتے ہیں۔ اس کو آپ اپنے آج کل کے دور پہ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ آخر میں دعا بھی ہے، تو یہ دعا بھی ضرور یاد کر لیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، یہ دعا بھی ضرور یاد کر لیں۔ جب بھی کوئی مصیبت ہو تو یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك۔ فرعون سے اس کے قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اور زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ آخری کامیابی انہی کی ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ صدق اللہ۔ بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم يذکرون۔ اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آ، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس دور میں بہت سارے معجزات تھے۔
اور وہ کئی دفعہ جو ہے ان کو دکھایا ایمان نہیں لاتے تھے۔ اگلی آیت ہے، آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائی، مگر وہ سر کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے، اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ان پر سے اپنا عذاب ایک مقررہ وقت تک کے لیے جس کو بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یخلق اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ یہ تو سب کو ہی معلوم ہے کہ آخر میں پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے تو فرعون کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، جو باپ پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، ہم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دلائی تھی، جن کا یہ حال تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ بھابھی کچھ بتانا ہے اس میں اس ساری میں بات؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا تھا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ یہ فلسطین کی بات ہو رہی ہے۔ فلسطین کی بات ہو رہی ہے، ہاں جی، ہاں، فلسطین یہ کی۔ انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے اس کو۔ اور جی جی مشرق و مغرب کے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مشرق اور مغرب کا، اس سے مراد یہ ہے کہ ساری سمتیں، ہر طرف، چاروں طرف جیسے کہہ دو۔ اور بس پھر جب آزاد تھے تو پھر انہیں شریعت بھی چاہیے تھی، اور وہ قوم کیونکہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، فرعون کی قوم، اور سورج کی، یہاں اس پر سے یہ بھابھی امپریس تھے۔ اور کیونکہ اصل میں غلامی میں زندگی گزاری تھی نا ساری انہوں نے، بنی اسرائیل نے، تو وہ غلاموں کو پھر اثر تو ہو جاتا ہے نا اپنے آقاؤں کا، اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی وہ بنا دو، معبود بنا دو جس کی ہم پوجا کریں۔ بس آگے اس کی باری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب، مجھے یا رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولے، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کام ہو، پس جو کچھ
میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں پڑے بنتے ہیں۔ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا ہی بھریں؟ یہاں اس آیت میں، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ہم کلامی ہوئی تھی اس کا ذکر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا اس کے بارے میں بھی اس میں یہاں جو تختیوں پر ان کے لیے ان کی جو کتاب تھی اس کے بارے میں ہے۔ یخلق دے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے، اور حکم دیا تھا کہ اس کو لکھ لو جگہ جگہ اور پھیلاؤ ہر جگہ۔ اس میں ایک خاص بات ہے جو دعا کی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر پڑے، جب ہوش آیا تو فرمایا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی انہوں نے فوراً معافی مانگی، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام سے دیکھیں تھوڑا سا وہ ہوا تو انہوں نے فوراً، حالانکہ یہ کوئی غلطی بھی نہیں تھی، یہ ایک ریکویسٹ تھی یا ان کی خواہش تھی، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اپنی اس سے معافی مانگی۔ غلطی سے معافی مانگی۔ بے شک، اس لیے ہم سے بھی جب کبھی کوئی خطا ہو تو ہمیں فوراً معافی مانگنی چاہیے۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ رکوع نمبر 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ تو کوئی بات کرتا ہے اور نہ ان کو کوئی راہ ہی دکھا سکتا ہے؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور وہ لوگ تھے ہی ظالم۔ اور جب نادم ہوئے اور دیکھا کہ واقعی وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد بری جانشینی کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افتراء پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا، ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟
یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے، تو ہی تو ہمارا سرپرست ہے، بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں بھی نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اس رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ پہلے رکوع میں جو رکوع نمبر 8 ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے 40 راتوں کے بعد، تو اس کے بعد ان کی قوم نے جو بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس پر ان کے غصہ اور ناراضگی کا جو اظہار تھا حضرت ہارون علیہ السلام پہ، کیونکہ ان کو وہ اپنا جانشین پیچھے بنا کے گئے تھے، اور وہ ان پہ غصہ ہو رہے تھے کہ انہوں نے کیوں قوم کو گمراہ ہونے دیا اور ان کو بتایا کیوں نہیں کہ یہ بچڑا معبود نہیں، اصل معبود تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام اپنی کمزوری، جو کہ ان کی جو لکنت تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی بات صحیح طرح سے دوسروں تک پہنچا نہیں پاتے تھے، اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کر رہے ہیں کہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ان کو میں نے کوشش کی تھی لیکن یہ میری بات سمجھ نہیں پائے، تو مجھ پہ غصہ نہ کیجیے ورنہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر ہی ہنسنے کا موقع ملے گا۔ تو پھر اللہ طاہرہ تعالیٰ ایک جی منٹ طاہرہ، جی یہ لکنت حضرت ہارون علیہ السلام کو نہیں تھی، جی لکنت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھی، اور وہ ٹھیک ہو گئی تھی دعا کرنے سے، یہ رب اشرح لی صدری والی۔ حضرت جی جی ہارون علیہ السلام تو بہت اچھا بولتے تھے، جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی تھی کہ میرے بھائی کو میرا جانشین بنا دے۔ بنا یہاں دیں۔ کمزوری کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہ میں حالانکہ سمجھا حضرت نہیں پایا ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے 1 سال، جی لیکن نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی تھی، یہ نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے۔ اور ہوا یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک علیحدہ ایفیکٹ تھا، کیونکہ وہ رسول تھے اور ان کی قوم ان کی ہر بات مانتی تھی۔ یہاں جی حضرت ہارون علیہ السلام اپنی ذاتی کمزوری کی بات نہیں کر رہے، اس کمزوری کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھے دبا لیا ہے، یعنی کہ یہ اس طرح میری رسپیکٹ نہیں کرتے جس طرح آپ کی جس کرتے طرح ہیں۔ آپ کی کرتے ہیں۔ جی جی جزاک اللہ خیر۔ بھابھی 40 دن کے اندر اندر ہی لوگوں نے اپنا وہ کر لیا تھا، یعنی 40 ہاں دن جی، جب حضرت وہ اصل میں نا سامری جادوگر تھا بہت بڑا اس قوم کا، اچھا اس نے ہی یہ ساری تماشبینی پھیلائی تھی، اور بچڑا آلریڈی دلوں میں بسا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ جو فرعونی تھے وہ گائے کی عبادت بھی کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھی جو تھی اس طرح کی باتیں، تو یقیناً وہ ان کے اندر راست پاس گئی ہوگی۔ اب ہم ہی اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، انڈو پاک میں مسلمان رہے ہیں اتنی صدیاں، تو کتنے رسم و رواج ہیں جو مسلمان ہندو والے کرتے ہیں، ایسے لیکن ہوتا اس ہے میں نا، تو اثر تو ہو جاتا ہے۔ 100 سال ہم نے ساتھ گزارے، یہاں تو 40 دن میں ہی ان کا ایمان 1 مہینے میں چلا گیا۔ نہیں، ایمان چلا گیا 1 مہینے میں، لیکن ایفیکٹ تو ان کے پاس بھی صدیوں کا ہی تھا نا، ٹھیک ہے، صدیوں سے وہ ادھر رہ رہے تھے فرعونیوں کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے۔ بالکل۔ جی، آگے اور یہ جو لاسٹ آیت ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں، اور ایمان وہی معتبر ہے جس کی تفصیلات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بے شک۔ جی، صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض
لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ اتنی سی وہ آیت کا یہ آئی بیچ میں، پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا تھا، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا انسانوں کو رسالت محمدی پر ایمان لانے کی دعوت دی، آگے پھر دوبارہ وہ قصہ شروع ہو گیا۔ ترجمہ، موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ 12 گھرانے، اس میں 10 بیٹے جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور 2 حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کی فیملیز، وہ ٹوٹل 12 ہو گئے۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، مطلب ایک رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب پرووائڈ کر دی، ان کو گروپس بنا دیے اور ہر گروپ کا ایک سربراہ بنا دیا تاکہ وہ اچھے طریقے سے ان کا انتظام چل سکے۔ پھر انہیں پانی بھی پرووائڈ کر دیا، پھر انہیں سایہ کر دیا ان پر بادل کا، اور کھانے کو خوراک بھی دے دی۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن حتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ یہ سارا پیچھے وہ سارا ایکسپلین ہو چکا ہوا ہے۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب ہفتہ کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ یہ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے والا دن صرف عبادت کے لیے دیا تھا، اس میں کسی قسم کی تجارت جو ہے وہ منع تھی۔ تو چونکہ منع تھا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کے لیے جو طریقے اختیار فرماتا ہے اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص یا گروہ کے اندر فرما برداری سے انحراف اور نافرمانی کی جانب میلان بڑھنے لگتا ہے تو اس کے سامنے نافرمانی کے مواقع کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ اس کے وہ میلانات جو اندر چھپے ہوئے ہیں کھل کر پوری طرح نمایاں ہو جائے، اور جن جرائم سے وہ اپنے دامن کو خود داغدار کرنا چاہتا ہے ان سے وہ صرف اس لیے باز نہ رہ جائے کہ ان کے ارتکاب کے مواقع اسے نہ مل رہے ہیں۔ مطلب ایک طرح سے پورا ٹیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے چیز کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے کہنے پہ رکتا ہے یا نہیں رکتا۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس پر امید کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ یہ جو پیچھے آئی ہے اس کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن وہ ہے کہ اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس بستی میں 3 قسم کے لوگ موجود تھے۔ ایک وہ جو دھڑلے سے احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، دوسرے وہ جو خلاف ورزی تو نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے، اور تیسرے وہ تھے جن میں غیرت ایمانی حدود اللہ کی کھلم کھلا بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکتی تھی، اور وہ اس خیال سے نیکی کا حکم کر اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے۔ تو وہی لوگ پھر نجات پا کے گئے جو کہ دوسرے لوگوں کو روکتے تھے۔ جو خاموش تھے یا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے ان کو پھر سخت عذاب نے پکڑ لیا۔
پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک۔ یہ سارا پیچھے وہ سارا وہی دوبارہ ریپیٹ ہوا۔ یہ قصہ بار بار آئے گا۔ ہاں جی، کوہ طور والا وہ سارا۔ اور اے نبی، ان کو یاد کراؤ وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کے نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں۔ اور اس آیت کی تھوڑی سی تشریح ہے کہ انہوں نے کون سے کس عہد کی بات ہو رہی ہے۔ جو اوپر پیچھے آیتیں ہم نے سنی ہے پڑھی ہیں ان میں تو صرف بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد ہوا تھا اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ پھر اس آیت میں بتایا گیا کہ نہیں، در حقیقت تم سب اپنے رب کے ساتھ ایک عہد میں بندھے ہوئے ہو، اور تمہیں اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ یہ عہد کون سے آگے نیکسٹ آیت میں آئے گا۔ اور کہیں تم اس ایک منٹ، اچھا، اور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ عہد کا آگے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت وجود میں انسانوں کو جتنے بھی بنی نوع انسان جتنے بھی بنانے تھے ان کا وجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے پیش کیا تھا، اور ان سے اپنے ربویت کی شہادتیں ہوئی تھی کہ ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا تمام ان بنی نوع انسان نے کہ ان کو قوت گویائی بھی عطا کی گئی تھی، اور انہوں نے پھر اس کے جواب میں کہا تھا کہ ہاں بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اور تب اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین و آسمان اور سب کو خود پر اور تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس بات کو جانتے نہیں تھے۔ خوب جانو کہ میرے سوا کوئی اس بات کا مستحق نہیں کہ تم اس کی عبادت کرو، میرے سوا کوئی رب نہیں، تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ وہ وعدے ہیں جو ہم کے یعنی کرنے کے بعد ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ عہد الست اس کو بولتے ہیں، عہد الست۔ میں تمہارے ساری پاس روحیں اپنے اکٹھی پیغمبر بن گئی بھیجوں تھی، گا، ہماری روح اتنی پرانی ہے جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی روحیں اور اسی دن ہی بن گئی تھی ساری روحیں۔ اور یہ عہد الست یعنی کہ نیچر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ڈال دی انسان کے۔ ہر اور بھابھی انسان کو ادھر یہ یہ پتا ہے بتایا گیا، برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، چاہے وہ ہاں جی، مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، اچھائی برائی کی تہذیب تمیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی تھی۔ کیونکہ یہ جو کسوٹی ہے یہ اسی دن ہمارے یعنی ہماری فطرت میں یہ رکھ دی گئی تھی، اور یہ ادھر بتایا گیا کہ بیک وقت وجود بھی ہمیں بخشا گیا تھا، اور ساتھ میں قوت گویائی اور شعور۔ یہ نہیں کہ ہماری صرف روحوں کے ساتھ ہوا تھا، ہمارا اس میں کوئی یعنی اس طرح سے نہیں تھا کہ ہمیں پتہ نہ ہو۔ تو یہ کسوٹی جو اچھائی اور برائی کو جانچنے کی ناپنے کی بھی اسی دن ہمارے اندر رکھ دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، بعد میں ان کے ماں باپ ان کو عیسائی مجوسی یا جو کچھ بھی بناتے ہیں یعنی وہ بعد میں بنتے ہیں۔ اچھا، آگے نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، کہیں تم یعنی یہ آگے بتایا کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے کی تھی، ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم کو بعد میں ان کی نسل سے پیدا کیا گیا۔ پھر
کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو گنگت کاروں نے کیا تھا؟ اب یہاں اس آیت میں بتایا کہ وہ وعدہ کیا کیوں تھا، اور وعدے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ بعد میں کہہ سکو کہ نہیں ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ ابھی چھوٹے بچوں سے بھی پوچھو کہ اگر جب آپ کوئی برائی کرتے ہیں تو آپ کو پتا تھا ہم برا کام کریں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہمیں پتا تھا کہ ہم یہ کام اچھا نہیں کریں. اٹس مین ڈیٹ کہ یہ ہم جو کچھ بھی گناہ یا برائی کرتے ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہیں. نیکسٹ آیت کا ترجمہ. دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پہ بیان کرتے ہیں اور اس لیے یہ کرتے ہیں کہ تاکہ یہ باز آ جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حق بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. آخرکار شیطان ان کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے مرتبہ عطا کرتے مگر وہ تو زمین کی طرف جھک کے رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کے ہی پیچھے پڑا رہا. سو اس کی کیفیت کتے کسی ہوگی. تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہانپے اور اس کو چھوڑ دو تب بھی وہ ہانپتا رہے گا. یہی مثال ان کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیت کا انکار کیا اور آپ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے رہے. جسے ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے اور جسے اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے. یہاں پہ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ جو بتایا گیا کہ جن انسان ایسے ہیں کہ جن کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا گیا کہ وہ جہنم میں جائیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو جان بوجھ کے ہدایت سے دور رکھا گیا یا ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تھی. یہاں پہ تقدیر کی بات یہ آیت تقدیر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کو اپنی قدرت سے یہ جانتا تھا کہ یہ ایسے انسان اور جن ہیں جن کو دنیا میں بھیجیں گے وہ ہدایت اور گمراہی یعنی ہدایت سے وہ انحراف ہی کریں گے. یعنی اس کو اپنے جو اس کی قدرت تھی اس کی بنا پر وہ سب جانتا تھا کہ اس کے بنا پر اس نے بتایا کہ کچھ ایسے انسان تھے کہ جن کے نصیب ہدایت تھی ہی نہیں اور جنوں میں سے بھی کچھ ایسے جن بھی ہیں. آگے نیکسٹ آیت کا ترجمہ. ان کے پاس دل ہے مگر وہ سوچتے نہیں. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں. ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں. اور وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہی ہے وہ جو غافل ہے اور اللہ کو اچھے ناموں کا مستحق ہے اور اس کو اچھے ناموں سے ہی پکارو. اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس نے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اس کی سزا پا کر رہیں گے. ہماری محمود میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ٹھیک حق کی بات کرتا ہے اور ہدایت اور حق کے ہی مطابق انصاف کرتا ہے. صدق اللہ العظیم. بھابھی اور کچھ بتانا ہے اس میں؟ بس یہ ہے نا یہ جہاں ہے کہ ان کے پاس دل ہے مگر سوچتے نہیں, ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں, ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں. یہ ہدایت کے لیے یہ راستے ہیں جو انسان کے دل میں جاتے ہیں. آنکھوں سے دیکھنا, کانوں سے سننا, اور زیادہ دل اور آنکھیں ہیں جن سے کان ہیں, ان سے ہمارے اندر خیر کی بات جاتی ہے. اور یہ چیزیں ہونے کے باوجود انسان خیر نہیں سنتا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے جو اس کے اندر خیر داخل نہیں ہوتا, یا وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر خیر داخل ہو. اس لیے جب کوئی اچھی بات کہی جا رہی ہو تو اس کو غور سے سنتے ہیں اور اثر لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں. بھابھی یہی آیت جو ہے یہ ہمیشہ مجھے کنفیوز کرتی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ بھابھی یہ تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے یا پھر یہ ہمارے عمل سے؟ اصل میں نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو تقدیر ہے نا اس کو آپ اپنی ذات سے تھوڑا سا آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. مثلا ہمارا ایک بچہ ہے, وہ ہم سے کوئی چیز مانگ رہا ہے, چاقو مانگ رہا ہے, ہم اس کو چاقو نہیں دے رہے. صحیح. ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, جبکہ اس نے کیا کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک ماں ہوں, مجھے پتہ ہے میرا یہ بچہ کیا کرے گا. تو کیا اللہ جو علیم و خبیر ہے, قادر مطلق ہے, کیا اس کو نہیں پتا کہ میرا یہ بندہ کیا کرے گا؟ اچھا, بندے کے کچھ کرنے سے پہلے ہی اس کو پتا ہے کہ یہ کیا کرے گا.
تو اس کی پھر مثال ہم اپنی ذات سے ڈیلی لائف سے بھی لے سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا کس بچے نے کیا کام کیا ہے یا یہ کیا کرے گا. تو کیا اللہ علیم و خبیر ہے؟ اس کو نہیں پتا. کہا اللہ نے نہیں ہے کرنے کو، کیا ہم نے خود ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے ہم کیا کریں گے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، آپ سمجھ آ گئی ہے نا؟ چھوٹی سی بات سے اس کو سمجھ لیا کریں. ہاں جی جزاک اللہ خیر. آگے نیکسٹ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رکوع نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 182. والذین کذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے. اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں، ان کے رفیق، یہاں پہ رفیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے. وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اس کی تھوڑی سی تفسیر ہے کہ آپ انہی لوگوں میں پیدا ہوئے تھے، چھوٹے سے بڑے ہوئے، اور سب آپ کو جو ہے وہ صادق اور امین کی حیثیت سے جانتے تھے. نبوت کے بعد جب آپ نے خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو یکایک آپ کو مجنون کہنے لگے. اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی ہے کہ آخر ان باتوں میں سے کون سی بات جنون کی ہے، کون سی بات بے تکی یا غیر معقول ہے. اگر یہ آسمان و زمین کے نظام پر غور کرتے یا خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کو بھی غور سے دیکھتے تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ شرک کی تردید، توحید کے اسبات، بندگی رب کی دعوت اور انسان کی ذمہ داری اور جواب دہی کے بارے میں جو کچھ ان کا بھائی انہیں سمجھا رہا ہے، اس کی صداقت پر یہ پورا نظام کائنات اور خلق اللہ کا ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے. اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پورے ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ موت کا وقت کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. پھر اگر ان میں سے کسی کا آخری وقت آ گیا اور اپنے رویے کی اصلاح کے لیے جو مہلت اسے ملی ہوئی ہے وہ انہی گمراہیوں اور بدعمالیوں میں ضائع ہو گئی تو آخر اس کا حشر کیا ہوگا. پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوئی. کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ ہی ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. میں تو ایک محض خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. اس میں قیامت کی مطلب بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی ٹھیک تاریخ وہی بتا سکتا ہے جسے غیب کا علم ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا حال یہ ہے کہ میں کل کے متعلق بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یا میرے بچوں کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اگر یہ علم مجھے حاصل ہوتا تو میں کتنے نقصانات سے قبل از وقت آگاہ ہو کر بچ جاتا اور کتنے فائدے محض پیشگی علم کے بدولت اپنی ذات کے لیے سمیٹ دیتا. پھر یہ تمہاری اتنی بڑی نادانی ہے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ لگتا ہے میرا ہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. رکوع نمبر 14 اور آیت ہے 189. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو.
پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ یعنی اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ ہے نا اللہ نے ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی جنس بنائی جوڑا. یعنی کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی بات ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا تھا. اس کے بعد یعنی کہ یہ عورت اور مرد دو بن گئے. یہاں یہ ایک سمبولک بات ہو رہی ہے. یہ کوئی بھی مشرک عورت مرد ہو سکتے ہیں. یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اولاد دیتا ہے یہ انہیں پتہ ہے, مشرکوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ دیتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ اس کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں اور پھر اس کے الٹے الٹے نام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں پیر نے دیا, فلاں پیر نے دیا. یہ اس طرح کی اس بات سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں. مشرکانہ باتوں سے روکا جا رہا ہے. اگلی آیت ہے, کیسے ہیں نادان لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد پر قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو, دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہے. یعنی کہ یہ جو جن لوگوں کی یہ پوجا کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, یا جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کی قدرت نہیں رکھتے. تم انہیں اپنے پیچھے پکارو, آنے کی دعوت دو تو وہ خاموش ہی رہیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے لیے دونوں حالتوں میں برابر ہے کہ کوئی بول رہا ہے یا کوئی خاموش ہے. اگلی آیت ہے, تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ دیکھو, یا تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو, تو پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے, اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت ہی کرتا ہے. یعنی کہ مشرکین جو دھمکیاں دے رہے تھے, ان دھمکیوں کا یہ جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو دھمکیاں دیتے تھے, وہ کہتے کہ اگر ہمارے معبودوں کی مخالفت کرنے سے آپ باز نہ آئے تو ان کی طرف سے لوگوں کے عقیدے اس طرح خراب کرتے رہے تو تم پر ان کا غضب ٹوٹ پڑے گا اور وہ تمہیں الٹ کر رکھ دیں گے. یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انہیں کہو کہ پھر کرو میرے خلاف ساری تدبیریں, میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. آیت 197, بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں, بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں, مگر پھر واقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. کسی ہندو شاعر نے لکھا تھا کہ ہمارے خدا جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے خدا لیٹے ہوئے ہیں, یعنی کہ قبروں میں. وہ ان سے ویسے ہی مانگتے ہیں جیسے ہم اپنے بتوں سے مانگتے ہیں. آیت 199, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو, معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو, وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں, اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بان تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. یہاں دعوت دین کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرنا ہے, معروف کی یعنی کہ اچھی باتوں کی تلقین کرنی ہے, اور جاہلوں سے نہیں الجھنا. جب کوئی جاہل تمہارے منہ کو آئے تو اسے کہو کہ تمہیں میرا سلام. یہ حدیث کا ایک مفہوم بھی ہے.
اور آگے شیطانی وسوسے کی اور برے خیال کی بات آئی ہے. جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا وہ انسان کی خیال میں بار بار آتے ہیں، وسوسے دلوں میں بار بار اٹھتے ہیں، لیکن جو شیطانی خیال ہے نا وہ ایک ہی بار آتا ہے اور پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جھٹکا لگتا ہے انسان کو اور وہ اس سے فوراً چوکنا ہو جاتا ہے جو مومن ہوتا ہے. وہ اس خیال کو دوبارہ اپنے ذہن میں نہیں آنے دیتا کہ مجھے یقیناً شیطان بھٹکا رہا ہے اس بات سے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے کچھ ہے اس کے کرنے سے. اگلی آیت ہے 203. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. یہ بار بار قرآن شریف میں آئے گا. ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یہ بصیرت کی روشنی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو قبول کریں. یعنی کہ بصیرت کی روشنیاں وحی کو اور قرآن مجید کو کہا گیا ہے، ہدایت اور رحمت بھی قرآن کو کہا گیا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ آیت 204. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے. اچھا، اب یہ قرآن کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب قرآن قرات آپ کو سنائی دے رہی ہے تو اسے توجہ سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے. جو توجہ سے سنے گا، خاموش رہے گا، اس کے دل پہ اثر ہوگا اور اس کے لیے قرآن رحمت ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. کیونکہ جب اہل مکہ کیا کرتے تھے، جب قرآن پڑھا جا رہا تھا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سنا رہے ہوتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے. اس سے یہ بھی آتا ہے کہ ادب سے سننا اور توجہ کے ساتھ سننا تو ڈائریکٹ آیت میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ جب امام نماز میں قرات کر رہا ہے تو بھی مقتدی نے خاموشی کے ساتھ اس کی سماعت کرنی ہے، خود نہیں بولنا ساتھ. اگلی آیت 205. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ پھر اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے. ذکر کا مطلب ہے اس سے مراد نماز بھی لی جا سکتی ہے، اس سے مراد صبح شام کے اذکار بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد صبح شام کا جو لفظ ہے وہ ہمیشہ کے لیے بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ صبح سے شام تک، یعنی کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھو اور غفلت میں نہ پڑے رہو. یعنی کہ کسی امام نے کہا تھا جو دم غافل وہ دم کافر، یعنی کہ میرا جو لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرا تو یوں سمجھو کہ وہ کفر میں گزرا. اب ہم اتنے اوپر تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اور خاص طور پہ یہ رمضان شریف میں کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرے، کیونکہ اس میں ہر نفل نیکی کا ثواب بھی باقی سال کے فرضوں کے برابر ہوتا ہے. اور شیطان قید ہوتا ہے تو دل بھی زیادہ کرتا ہے عبادت کرنے کو. برکت بھی اس مہینے میں بہت ہوتی ہے، وقت میں بھی اور ہماری ہر چیز میں. ان الذین، اچھا یہ آیت ہے آخری، یہ اس پہ سجدہ بھی ہے، آپ چاہیں تو ابھی سجدہ کر لیں ورنہ بے شک بعد میں کر لیجئے گا. اور جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. یعنی کہ عبادت سے منہ نہیں موڑتے، تسبیح کرتے ہیں اور جھکے رہتے ہیں. اب یہ جو اور گھمانڈ نہیں کرتے، بڑائی نہیں ہے ان میں، یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. یہ جو بڑائی یا گھمانڈ ہے یہ فرشتوں کا کام نہیں ہے، یہ شیاطین کا کام ہے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں، ان کے حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اب اس موقع پر ہمیں یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا ہے تاکہ ہمارا حال بھی ملائکہ مقربین کے حال کے مطابق ہو، نہ کہ گھمنڈی شیطان کے مطابق. اور یہ آیت پڑھنے کے بعد اپنے عمل سے یہ فوراً ثابت کرنا ہے کہ ہم کسی گھمنڈ میں یا غرور میں مبتلا نہیں ہیں اور نہ ہی خدا کے خدائی سے منہ موڑنے والے ہیں. جب بھی آیت سجدہ آتی ہے اور انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان اپنا سر پیٹتا ہوا دور بھاگتا ہے کہ یہ آیت سجدہ پہ پہنچا، اس کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے فوراً سجدہ کیا.
اور جب مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا تھا اور میں مردود ٹھہرا تھا. سجدہ کر لیں سب. جس حال میں ہو، سننے والے، بیٹھے ہوئے، باوضو، بے وضو، سب نے سجدہ کرنا ہے جب بھی سجدے کی آیت سنے گا. یہ قرآن میں ترتیب سے دیکھا جائے تو پہلا سجدہ ہے، لیکن جو نازل ہوا تھا وہ سورہ نجم کا پہلا سجدہ تھا، اور وہ کفار نے بھی کیا تھا اور سب نے کیا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور وہاں موجود ہر انسان نے کیا تھا سوائے ایک آدمی کے. اور جن لوگوں نے سجدہ کیا تھا وہ سب مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جس نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ ہی کافر مرا تھا. سجدہ کر لیں. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ. نیکسٹ سورہ نیکسٹ سورۃ انفال. انفال سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ سورۃ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی. اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے. اس میں ان سب سے پہلے ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو اخلاقی حیثیت سے ابھی بھی مسلمانوں میں باقی تھی، تاکہ اپنی آئندہ مزید تکمیل کے لیے وہ کوشش کر سکیں. اب ساری صورت میں ساتھ ساتھ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آئیں گی، تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا. وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے لڑ رہے تھے، درحال وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا ہے. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں سے دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ تک کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتہ بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. اس رکوع میں 2 باتیں ہیں. تو یہ جنگ بدر کے بعد صورت نازل ہوئی تھی. جو مال غنیمت لشکر قریش سے لوٹا گیا تھا، اس کی تقسیم پر مسلمانوں کے درمیان تھوڑی سی بحث ہو گئی تھی، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پہلی مرتبہ ایسے تھا کہ وہ لڑائی کر رہے تھے اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے کیا مسائل جو ہیں وہ پیش آئیں گے. تب تک کچھ مسائل نہیں تھے. کچھ ابتدائی ہدایات سورۃ بقرہ اور سورۃ محمد میں دی جا چکی تھی، لیکن تہذیب جنگ کی بنیاد پر ابھی کچھ بھی معاملات طے نہیں تھے. اس وجہ سے بدر کی لڑائی میں کفار کی شکست کے بعد جو مال غنیمت انہوں نے لوٹا تھا تو وہ پرانے ہی طریقے سے اس کو اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے تھے. یعنی کہ 3 گروہ بن گئے تھے. ایک کہہ رہا تھا کہ جس نے مال غنیمت لوٹا ہے وہ کہتے کہ ہمارا ہے، اور جو ایک گروہ تھا جو کافروں کے پیچھے گئے تھے وہ کہتے کہ ہمارا بھی برابر کا حصہ ہے، اور ایک گروہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرا تھا وہ کہے کہ ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پھر اس کے بارے میں نا یہ صورت پھر یہ ساری بات آنی شروع ہوئی.
تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ پوچھنے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی کہ تم انفال کے متعلق پوچھنے لگتے، بلکہ تمہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکم الہی آدمی کے سامنے آئے، وہ اس کی تصدیق کرے اور سر جھکا دے، یہی ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور یہ اس میں ایک جو ذکر آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھروں سے نکالا لیکن وہ موت کو دیکھ رہے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ جنگ کے لیے آئیں تو ان کو اپنے سامنے بہت مطلب خطرہ لگ رہا تھا اور تھوڑا ڈر رہے تھے، تو لیکن اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اب ان کو مال غنیمت جو ہے وہ لینا آسان لگ رہا ہے، لیکن اس ٹائم پہ ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے موت ان کے سامنے ہے۔ اور یہاں پہ تجارتی قافلے سے مراد ہے لشکر قریش، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے ہیں، تجارتی قافلہ اور چیز تھی، لشکر قریش اور بات ہے۔ نہیں ابو تجارتی سفیان قافلے، ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہا تھا شام سے مکہ کے لیے، جی اصل جی میں مسلمان اس کو لوٹنے کے لیے گئے تھے، جی، جس میں لیکن اللہ 40 اور چاہتا تھا 30، ہاں جی اللہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو۔ زیادہ مل، جی وہ جسے مسلمان لینا چاہتے تھے وہ صرف 30 اور 40 لوگ اس کے محافظ تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ دینا چاہتے تھے، بے بس شک، اتنا ہی اس میں۔ اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر باقاعدہ مدد جی کی تھی، لڑنے آئے تھے فرشتے، باقاعدہ نیچے لڑنے آئے تھے۔ رکوع آگے نمبر 16، آیت نمبر 11۔ یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا۔ غنودگی طاری کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت گھبراہٹ کا علاج یہ فرمایا کہ صحابہ پر نیند طاری کر دے، جس کی ایک تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ چنانچہ جنگ سے پہلی رات جی بھر کر سوئے، جس سے وہ تازہ دم ہو گئے، اور جنگ کے دوران بھی ان پر وقفے وقفے سے اونگ طاری ہوتی رہی، جس سے انہیں سکون ملتا رہا۔ اور تم پاور پر نیپ جس کو بولتے ہیں، پاور نیپ بولتے ہیں جس کو، جی چند لمحوں میں ہی انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ صحیح۔ اور تم پر آسمان سے پانی برسایا۔ پانی برسانے کا مطلب یہ تھا کہ جو جگہ مسلمانوں کو ملی تھی وہ ریتلی تھی اور اس میں پاؤں صحیح سے جم نہیں سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم بارش برسا کر زمین کو جما دیا، زمین پہ قدم جمنے لگے تھے۔ ترجمہ ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے۔ شیطان کی گندگی سے مراد وسوسے ہیں کہ جو ایسے موقع پر جن سے جب اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ ہو آیا ہی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دور کر دیے، تمہارے دلوں کی ڈھارس بندائی اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دیے۔ وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ سب تو اب چکھ لو، اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ کا ہے۔ اے ایمان والو، جب کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے جبکہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو، اس کی بات تو اور ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں پیٹھ پھیرنے کو ہر حالت میں ناجائز قرار دیا گیا ہے، چاہے دشمن کی تعداد کتنی زیادہ ہو، اور جنگ بدر کے وقت صورتحال یہی تھی۔ البتہ بعد میں اس حکم کی تفصیل بیان ہوئی ہے، جس کی روح سے اب حکم یہ ہے کہ دشمن کی تعداد اگر دگنی یا اس سے کم ہو تب تو میدان چھوڑنا حرام ہے، لیکن اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو میدان چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نیکسٹ آیت۔ چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا تھا، اور اے پیغمبر جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نہیں تھے بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، وہ تمہارے ہاتھوں یہ کام اس لیے کرایا تھا کہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے، بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا۔ اے کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا، اور اگر پھر بھی وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم پھر بھی وہی کام کریں گے جو آپ
جواب کیا ہے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، چاہے وہ کتنا زیادہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ بے شک بے شک۔ جی ہو گیا جی جی رخشندہ کا یہ رکوع نمبر 17 ابھی میں سٹارٹ کرنے لگی۔ آیت نمبر 20 یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو اور تم سنتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو ذرا نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں سے کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو وہ ضرور بے رخی کرتے ہوئے روگردانی کریں گے۔ یہ وہی بات جیسے بھابھی نے پہلے بتایا کہ اگر ہم اپنے بچے میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اگر ان لوگوں میں کوئی خوبی دیکھتا تو وہ ان کو اس کی توفیق دے دیتا۔ آیت نمبر 24 اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو جبکہ رسول تم کو تمہاری حیات بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے، اور تم اس فتنے سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، سو اللہ نے تمہیں رہنے کی جگہ دی اور تمہیں اپنی نصرت سے قوت دی، اور تمہیں نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو، اور تم جانتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو نہ کرنا، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کا ارتکاب کرنا۔ اور نیکسٹ 28 اور تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں پہ مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے گریز پر مجبور کرتی ہے، یہ بات بتائی گئی ہے، اس لیے ان کو فتنہ اور آزمائش قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ہی انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت اور امانت اور اطاعت کے تقاضے کو پورا کرنا دیتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے، بصورت دیگر ناکام۔ اس صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا باعث بن جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی وہاں پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب کسوٹی سے مراد وہی ہوتی ہے جو کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کرتی ہے، یعنی جو یہاں اس کا مفہوم جو ہے وہ فرقان بھی ہے، یعنی سچ اور جھوٹ میں تفریق کرنے والا، جو یہ ہے کہ جو ڈرنے کے کام بتائے ہیں ہمیں ان سے دور رہنا ہے، یا جن برائیوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے انہیں ہمیں ان سے ہمیں خود کو دور رکھنا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب قریش جو ہے وہ ان کی جو عداوت اور دشمنی تھی وہ یعنی عروج پر تھی، اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے بھی اس کے بارے میں بھی تدبیریں سوچ رہے تھے، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ اور تجھے قید کر دیں گے یا قتل کر ڈالیں گے یا جلا وطن کر دیں گے، وہ اپنی چالیں چل رہے، اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی جو وہ بار بار کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایک آدھ سورت بھی، کوئی ایک آیت بھی ہم قرآن جیسی بنا لیں، اس کے بارے میں پریکٹس کرتے رہتے تھے۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں،
اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پرانے قصے سن کر تو یہی بھی کہتے تھے کہ ہمارے اوپر بھی تم اللہ سے کہو کہ کوئی عذاب بھیج کر دیکھیں۔ اس وقت اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں تھا، اور یہ بتایا گیا ہے پیچھے بھی کہ جب تک کوئی نبی جو ہے وہ موجود ہے اور تبلیغ کر رہا ہے اس وقت تک اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا۔ جبکہ تو ان کے اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں۔ یہاں مسجد حرام کا راستہ وہ لوگ روکتے تھے جو اس کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے، یعنی جو عبادت کے لیے لوگ آتے تھے ان کو بھی یہ پریشان کرتے تھے۔ انہوں نے یہی کہتے تھے کہ یہ بھائی ہماری جو ہے نا ملکیت ہے، ہم شروع سے اس کی متولی ہیں، ہم اس کی جو ہے نا اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، تو یہاں ہماری مرضی سے سب کچھ ہوگا۔ اور وہاں وہ عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنا حق سمجھ کے جو دل چاہتا تھا ہر کام کرتے تھے اس جگہ پر، حالانکہ وہ مسجد ان کے جائز متولی نہیں تھے۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نمازیں کیا ہوتی ہیں، بس سیٹیاں لو، اس عذاب کا مزہ چکھو، اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال خدا کے راستے میں روکنے خدا کے راستے سے روکنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائیں گی۔ یعنی یہ ان لوگوں نے ہر وہ کوشش کر دیکھی جس سے تبلیغ کا کام جو ہے وہ ہو گئے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ دیوالیے وہی ہوتا ہے جو خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، تو آخر میں ایسے لوگ جو ہیں وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے جب روز آخرت کا دن ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ذرا جلدی ختم ہو گیا۔ یا اللہ جو ہم نے سنا اس پر اس میں ہم سے کوئی غلطی، کوئی بھول، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو میرے مولا تو ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا اور اس کو آگے پھیلانے والا بنا دے۔ قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری زبان کی چاشنی بنا دے، ہمارے دل کا نور بنا دے، ہمارے ہر غم ہر دکھ کا مداوا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔